الحمد للہ وکفا وسلام علی الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ جل شانہ کا بڑا ہی کرم، احسان، فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا۔ بڑے خوش نصیب ہیں اور مبارک بادی کے قابل ہیں وہ حضرات جنہوں نے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو عبادتوں میں لگایا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اشراق، چاش، اوابین کی نماز پڑھی، اور آج ان روزوں کے بدلے میں اللہ کی مغفرت عامہ کی لیے عیدگاہ میں تشریف لائے ہیں۔ آج کا دن یہ مسلمانوں کے لیے بڑی مسرت اور فرحت اور خوشی کا دن ہے، لیکن مسلمانوں کی خوشی یہ شریعت کی حدود میں رہ کر ہوتی ہے۔ یہ خوشیوں میں اپنے آپ کو آپے سے باہر نہیں لے جاتا۔ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں آویں، اچھے کپڑے پہن کر آویں، خوشبوئیں لگا کر آویں۔ بھئی یہ لوگ وہاں کیوں بیٹھے؟ آ جاؤ نا، آپ لوگ مجبور ہیں، کوئی مجبور آدمی بیٹھے صحیح ہے، مجمع میں بیٹھو بھائی۔ اے بچوں اترو ادھر، ہاں صفوں میں بیٹھو بھائی، مجمع میں بیٹھو۔ عید کی نماز کے بعد اپنے گھروں میں لوٹے، اچھا کھانا پکایا ہوا ہو، رشتہ دار ایک دوسرے رشتہ دار کو اپنے گھر بلاویں، یہ ہے خوشی۔ خوشی میں گناہوں کی طرف مائل ہونا یہ مسلمانوں کی خوشی نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں خطبہ پڑھوں گا، اسی خطبے میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اور لوگوں کی خوشیوں میں فحش، بدکاری، گناہ کے کام ہوتے ہیں، جان مال کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ مسلمان اپنی خوشیوں میں ایسی باتوں سے احتراز اور پرہیز کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ رمضان تو ہم نے صحیح گزارا، لیکن عید کے دن ساری رمضان کی نیکیوں کو دھو دیا جاوے. اس لیے ہماری خوشی حد میں رہ کر خوشی ہو. جیسے ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، ایسے آج مستورات بھی اچھے کپڑے پہنے گی، زینت اختیار کرے گی، لیکن ان کی زینت اور ان کے اچھے کپڑے گھروں میں. عید کی خوشیوں میں یہ مستورات اپنے گھروں سے زینت کے ساتھ باہر نکلے اور شیطان ان کو ورگلانے کے پیچھے لگے، غیروں کی نظریں ان کے اوپر پڑے. یہ لعنت کا سبب ہے اور بہت بڑے گناہوں کا پیش خیمہ ہے. اس لیے عورتیں گھروں سے نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی جی، آپ اپنی ازواج مطہرات کو اور آپ کی بیٹیوں کو اور عام مسلمان عورتوں کو یہ بات بتا دو کہ جب گھروں سے نکلے تو اپنے اوپر چادریں ڈال کر نکلے، یعنی پردے اور برقعے میں نکلے. حجاب یہ عورت کی عزت، عصمت، آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے. حجاب یہ عورت کا زینت ہے. لہذا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ عید کی خوشیوں میں ہماری خوشیاں شریعت کی حد میں رہ کر ہو، حد سے باہر خوشی نہ ہو. رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب آج عید کی خوشی میں نمازیں چھوڑنا شروع. ہم جو آئے ہیں یہاں پہ یہ مغفرت عامہ کو لینے کے لیے آئے ہیں. ابھی میں حدیث پڑھوں گا، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں، ملائکتی، اے فرشتوں، ما جزاء وفا عملو، کہ ان میرے بندوں نے رمضان میں روزوں کے ذریعہ سے، تراویح کے ذریعہ سے، انفرادی قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعہ سے، ذکر و اذکار کے ذریعہ سے، نوافل نمازوں کے ذریعہ سے، صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعہ سے، لوگوں کو روزہ افطار کرانے کے ذریعہ سے، شہری کرانے کے ذریعہ سے انہوں نے بہت سارے اعمال کیے ہیں. او فرشتوں بتاؤ ان کے ان اعمال کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں وفا اجرو، اے باری تعالی ان کا اجر پورا دیا جاوے، ان کو پورا اجر دیا جاوے، ان کے اجر میں کمی نہ کی جاوے. تو دیکھو اللہ کیا جواب دیتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، آج اس عیدگاہ میں میرے بندے مجھ سے جو مانگیں گے میں ان کو دوں گا.
دنیا کے بارے میں کوئی سوال ہے تو میں میرے بندوں کی مصلحت پر نظر کروں گا کہ جو چیز انہوں نے دنیا کے لیے مانگی ہے وہ دینے کے قابل ہے کہ نہیں. اس لیے کہ بعض مرتبہ نعمتیں انسان کو عیاشی پر لے جاتی ہیں، گناہ پر ابھارتی ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ نعمتوں میں مجھ سے دور ہو جاوے گا، لہذا نعمتیں مانگے تو اللہ مصلحت دیکھیں گے. ایک قصہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی دعا کر دو مالدار بن جاؤں. کہا جس حال میں ہو اس حال میں رہو، مالداری کی تمنا مت کرو، کیونکہ اللہ کے نبی دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے. انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نعمتیں ملنے کے بعد یہ آپے سے باہر ہو جاویں گے، یہ دین ایمان عمل سنت شریعت پر چلنے والے نہیں ہیں. کہا ایسی تمنا مت کرو. درخواست بڑھائی کہ اللہ کے نبی دعا کرو. بہت مرتبہ اصرار کیا، ضد جس کو کہتے ضد. اب کوئی آدمی کسی چیز کی ضد کرتا ہے تو پھر آدمی کنٹاڑ جاتا ہے. رحمت مصطفی جوش میں آئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. خیر قصہ مختصر کر دوں، حدیث میں لمبا واقعہ ہے. جب اس صحابی کو مال ملنا شروع ہو گیا، اتنا مال ملا کہ مدینہ رہنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی، مدینہ سے باہر چلے گئے. اب ان کے پاس مال تھا، جیسے چندے والے آتے ہیں ایسے وہاں چندے والے گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، بھائی زکوٰۃ لاؤ. اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو کہ کیسی زکوٰۃ؟ یہ مال میں اپنے آپ سے باہر نکل گئے اور زکوٰۃ جیسی فرضیت کو ادا کرنے سے منع کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ محروم ہے، اب ان کا مال قبول نہیں کیا جائے گا. ابھی ابو بکر صدیق کے زمانے میں آئے، مال قبول نہیں ہوا. حضرت عمر کے زمانے میں آئے، مال قبول نہیں ہوا. تو خیر اللہ یہ فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں اگر مجھ سے سوال کریں گے تو میں ان کی مصلحتوں پر نظر کروں گا، اور آخرت کے بارے میں جو مانگیں گے دوں گا. پھر اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بندوں کو کہتے ہو میرے بندو آج تم نے مجھے خوش کر دیا، میں تم سے خوش ہو گیا. اس حال میں گھروں میں لوٹو کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو یہ مغفرت کا دین ہے، مغفرت عامہ کے لیے ہم آئے ہیں. لیکن مغفرت کیسے ملے گی اس کو بھی ذرا دھیان میں لینے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے مغفرت دے دی اب جو چاہے کرو. رمضان گزر چکا، عید ہو چکی، اب چھٹی نہیں. مغفرت کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے ہوئے گناہوں پر پچھتاوا کرے، افسوس شرمندگی ہو کہ ہائے میری زندگی غفلت میں گزر گئی. آدمی پکے سچے دل سے اگر مغفرت مانگتا ہے، توبہ مانگتا ہے، اللہ اس کو توبہ دیتے ہیں، اللہ اس کو مغفرت دیتے ہیں. لیکن جو ڈھونگے دل سے مانگے، یہاں تو رو دھو کے توبہ کی لیکن دل میں گناہوں کی نفرت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے،
گناہوں سے بچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جو کرتے کیے جاؤ۔ ایسی نیتوں کے ساتھ اگر مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں تو اللہ ان ہاتھوں کو رد فرما دیتے ہیں کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، تم اپنے ہاتھوں کو واپس لے لو۔ تم انعام کے دنوں میں، مغفرت کے دنوں میں مغفرت کے قابل نہیں ہو، اللہ کے انعام لینے کے قابل نہیں ہو، آپ کو انعام نہیں ملے گا۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک اچھی مثال سے سمجھاتے تھے۔ مدرسے کے بچے ہوتے ہیں تو کوئی مدرسے میں حلوہ تقسیم کرنے کے لیے آیا اور اعلان ہوا، بھائی اپنے اپنے کٹورے پیالے لے کر آ جاؤ، لائن میں کھڑے ہو جاؤ، ہر ایک کو حلوہ ملنے والا ہے۔ بچوں کے پاس کٹورے تو چائے پینے کے جو یہاں سے لے کر جاتے ہیں، جو بچے پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ اب یہ لائن میں حلوہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہر ایک کو آنے والا مہمان حلوہ ڈال رہا ہے۔ اس میں 2-4 بچے ایسے آئے جن کے کٹورے خراب ہیں، ناپاک ہیں، جن کے کٹورے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ وہ بچے بھی دوڑے دوڑے گندے کٹورے لے کر آ گئے۔ حلوہ ڈالنے والا ان کے کٹورے میں حلوہ بولو نا نہیں ڈالے گا۔ ارے بھائی ہم حلوہ کھانے کے لیے لائے ہیں، ضائع کرنے کے لیے نہیں لائے۔ آپ کو حلوہ چاہیے، کٹورا صاف کر لو۔ آپ کو اللہ کی مغفرت چاہیے، دلوں کو صاف کر لو۔ دلوں میں گندگی ہے، دلوں میں میل ہے، دلوں میں نفرتیں ہیں، دلوں میں عداوتیں ہیں، دلوں میں دشمنیاں ہیں، دلوں میں حسد ہے، دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں نفرتیں ہیں، دلوں میں گناہوں کے طرف میلان ہے، دلوں میں گناہ کرنے کے جذبات ہیں، دلوں میں گناہ پر مائل ہونے کے ارادے ہیں۔ آپ کو مغفرت کا حلوہ نہیں ملے گا۔ اس لیے مغفرت لینے آئے ہیں، انعام لینے آئے ہیں، اسی مجمع میں یہاں بیٹھے بیٹھے عید کی نماز سے پہلے ارادے کر لے میں کہ انشاءاللہ اب دلوں میں نفرتیں نہیں رکھوں گا، دلوں میں دشمنیاں نہیں رکھوں گا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ حدیث پاک میں اس کو خاص طور سے بیان کیا گیا ہے۔ چند آدمی ہیں جو عید کی مغفرت سے بھی محروم، ان میں ایک ہیں دلوں میں نفرتیں اور دشمنیاں رکھنے والے۔ انسان ہے، نسیان سے بنا ہے، بھول ہو جاتی ہے، بھائی بھول ہو گئی اور بھول سے کسی کا حق دب گیا، اب اس کا حق ادا کر دو۔ بھول سے کسی کو گالی دے دی، معافی مانگ لو۔ بھول سے آپس میں جھگڑا ہو گیا، سمجھ پھیر ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ہو جاتا ہے۔ لیکن اب دلوں سے قدرت نکال کر ایک دوسرے کو معافی کر لو۔ یہ واٹس ایپ والی معافی نہیں، آج رواج چلا ہے واٹس ایپ پر معافی مانگنے کا۔
نہ معافی مانگنے والے کے دل میں معافی مانگنے کے جذبات ہوتے ہیں، نہ معاف کرنے والے کے دل میں معاف کرنے کے جذبات ہوتے ہیں، صرف واٹس ایپ پر میسج گھومتے ہیں۔ تو واٹس ایپ پر میسج گھمانے سے معافی نہیں ملے گی۔ آپ کو جس سے معافی مانگنا ہے اس کے روبرو پہنچو۔ باپ کا دل ناراض کیا ہے، آج کی مغفرت عامہ میں اس کو خاص لیا ہے، جیسے میں نے کہا چند آدمی مغفرت سے محروم، اس میں ایک نفرتیں کرنے والا، دشمنیاں کرنے والا، عداوتیں رکھنے والا، ایک وہ محروم ہے۔ دوسرے نمبر پر والدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا۔ آج بہت سارے لوگ ماں باپ سے نہیں بولتے، بڑی تعجب کی بات ہے، بیٹا اپنی ماں سے نہیں بولتا۔ لو، جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، بڑی مشقت سے جنا اور اس کے بعد دودھ پلایا، یعنی اپنے سینے کا خون پلایا ہے، یہ دودھ خون کی بدلی ہوئی شکل ہے، جگر کا خون پلایا ہے تمہیں۔ تم اپنی اولاد کو دیکھو کہ تمہاری اپنی بیوی آپ کے چھوٹے بچے کے لیے کیا قربانی دیتی ہے۔ اب بتاؤ تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا قربانی دی ہوگی۔ یہ زمانہ راحت کا ہے، ایک زمانہ کھیتوں کا تھا۔ آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جب کھیتوں کا زمانہ تھا۔ بتاؤ آپ کی والدہ کھیتوں میں جاوے، لکڑیاں لاوے، گیس نہیں تھے، ایسی مشقتوں سے آنکھیں جل رہی ہیں دھوئیں سے، اور آپ کی پرورش کر رہی ہو۔ ایسی ماں سے آپ نہیں بولتے۔ جو ماں جنت کا ذریعہ ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ ہیں، ان کے بارے میں تو یہ کہا انت و مالک لابیک، تو تیری ذات میں تیرا نہیں ہے، تیری ذات تیرے ماں باپ کی ہے، تیرا مال تیرا نہیں ہے، تیرا مال تیرے ماں باپ کا ہے۔ لیکن آج لوگ ماں باپ سے نفرتیں کرتے ہیں، اپنی جان سے ماں باپ کو خدمت نہیں ملتی، اپنی جان سے ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اپنے مال سے کوئی فائدہ نہیں۔ عید کے لیے بیوی کے لیے 1000 روپے کا جوڑا، 5000 کا، 10,000 کا لائے، ماں کو 50 روپے کا دوپٹہ لا کے نہیں دیا، ماں کا حق نہیں ہے۔ باپ کو کچھ لا کر نہیں دیا، بیٹوں کے لیے اچھے اچھے کپڑے، خود کے لیے اچھے اچھے کپڑے، لیکن ماں باپ کو پوچھا نہیں، باپ کو پوچھا نہیں، باپ عید کے کپڑے لائے ہو نہیں لائے، لاؤ میں آپ کو عید کے کپڑے خرید کر دیتا ہوں۔ ماں باپ کا حق اس کو بھول گئے ہم۔ تو اللہ بھی کہتے ہیں فَأَنْسَاهُمْ فَنَسِيَانَهُمْ، تم نے بھلا دیا، ہم بھی آج تم کو بھلا دیں گے۔ آج تمہیں اللہ یاد نہیں کرے گا۔ اس لیے نیت بنو یا بیٹھے بیٹھے، آج تک اگر ماں باپ کی نافرمانی ہوئی ہے، آج تک اگر میں نے ماں باپ کو ستایا ہے، اب کے بعد نہیں ستاؤں گا۔ لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ارے یہ تو کوئی نفرت کرنے کی چیز ہے؟ جن علماء سے تمہیں دین ملتا ہے، سنت شریعت ملتی ہے، ان علماء سے نفرت۔ شیخ محی الدین بڑے پیروں میں سے پیر گزرے ہیں،
ہمارے ہندوستان کے اکثر علماء ان سے منسلک تھے، ان کے مرید تھے. ان کے انتقال کے بعد اب شیخ قمر الزمان سے منسلک ہو گئے بڑے بڑے علماء. مولانا اسماعیل صاحب جیسے گودرا، ایسے علماء ان سے منسلک تھے، بڑے بڑے علماء کے پیر تھے. وہ یہ فرماتے تھے جو علماء سے نفرت کرتا ہے، جو علماء سے دشمنی رکھتا ہے، جو علماء سے دوری رکھتا ہے، وہ سن لے ان کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا، قبلے سے ہٹا دیا جائے گا. ہاں عالم ہے، وہ بھی انسان ہے، بشر ہیں، بھول ہو جاتی ہے. اگر عالم سے کوئی بھول ہو گئی، جس بھول سے آپ کے دل کو دکھ پہنچا ہے، تو آؤ ان سے کہو مولوی صاحب تمہاری اس بات سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، اس بات کو آپ سدھار لو. اگر واقعتاً بھول ہوگی تو جو عالم سچا عالم ہوگا اپنی بھول کو قبول کرے گا. ہاں، جو بھول قبول نہ کرے وہ عالم نہیں ہے. حقیقی علماء حقانی، علماء ربانی وہ بھول قبول کرتے ہیں. اور اگر بھول نہیں سمجھ پھیر ہے، کبھی سمجھ پھیر ہو جاتی ہے تو آپ کو سمجھائیں کہ حضرت یہ ہماری بھول نہیں، آپ کی سمجھ پھیر ہے. لیکن دل میں بات کو چھپا کر اس کو بتانا، یہ ایمان کو سلب کرنے والی چیز ہے، ایمان کو ضائع کرنے والی چیز ہے. علماء سے ربط رکھو. مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ یوں فرماتے تھے جب امت علماء سے نفرت کرے گی، امت علماء سے دور ہوگی، اس قوم میں غیروں کا تسلط ہوگا، غیر چڑھائیں گے. اس کو معمولی نہ سمجھو. اس لیے آج مغفرت عامہ میں آئے ہیں، اللہ کا انعام لینے آئے ہیں. نیتیں بناؤ، دلوں میں سے ساری نفرتیں دور کریں گے، ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، مغفرت عامہ نہیں ملتی. دنیا تو جیسی ہے سنور جائے گی. یہ مت سمجھو کہ ہماری دنیا میں ہم کو کوئی نقصان نہیں ہے. ہم اگر ماں باپ کو ستاتے ہو ہماری دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے. اگر ہم اوروں سے نفرت کرتے ہیں ہماری دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے. دنیا تو اللہ نے مقدر کے رکھی ہے. قارون کو بھی دی تھی، فرعون کو بھی دی تھی، حامان کو بھی دی تھی، شداد کو بھی دی تھی، ابی بن خلف کو بھی دی تھی. بڑے بڑے تجار اور بڑے بڑے مال والے گزرے ہیں، لیکن انجام دیکھو. آج پوری دنیا میں کوئی قوم اپنے بیٹے کا نام فرعون قارون رکھنے کو تیار نہیں. ان کا انجام دیکھ لو کہاں جا رہے وہ. اس لیے آج کے مغفرت عامہ کو لینے کے لیے اس بات کو دلوں میں بٹھاؤ کہ انشاءاللہ نفرتیں ختم کریں گے، محبتیں پیدا کریں گے. اس کے لیے دعائیں اللہم اجعل حبک وحب من یحبک والعمل الذي یبلغنا حبہ عندک. اے اللہ مجھے محبت دے، تیری محبت دے، اور ان تیرے بندوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو محبت کو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ سے دعائیں مانگیں محبت کی، نفرتوں کو ختم کریں. اللہ تعالی ہمیں جیسے رمضان صحیح گزارا ہے ایسے پورا سال عبادتوں میں لگ کر اللہ کو منوانے کے اللہ توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.